بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے جب ڈنکے بجنے لگے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے مکان کے دروازے پر ایک کنواں کھودوں، کنویں کے منہ کو گھاس اور مٹی سے ڈھانپ دوں اور خود بیمار بن کر لیٹ جاؤں۔ میری علالت کی خبر سن کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ضرور آئیں گے، اس طرح وہ کنویں میں گر پڑیں گے معاذ اللہ، تو ہم فوراً کنویں کو مٹی سے بھر دیں گے، اس طرح معاذ اللہ مٹی تلے دب کر شہید ہو جائیں گے۔ کفار کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ ابو جہل نے تجویز کے مطابق کنواں کھودا اور خود بیمار بن کر لیٹ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ ابو جہل سخت بیمار ہے تو اپنے خلق عظیم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی خبرگیری کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو جہل کے دروازے پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل لعین نے آگے کنواں کھود رکھا ہے، آپ واپس تشریف لے جائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ آپ واپس جا رہے ہیں تو اس بیمار نے بستر سے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور تیزی سے دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کنویں میں دھکیل دے جلد بازی میں وہ خود کنویں میں گر پڑا۔ ابو جہل کا منصوبہ اللہ پاک نے ناکام کر دیا۔ کفار نے بہت چارہ کیا لیکن ابو جہل کو نہ نکال سکے۔ انہوں نے رسہ ڈال کر نکالنا چاہا لیکن ناکام رہے۔ آخر کنویں کی تہہ سے ابو جہل پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ، لاؤ، وہی مجھے اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ کفار نے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ منڈیر پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل، اگر اس کنویں سے تجھے باہر نکال دوں تو کیا توحید اور رسالت پر ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگا ضرور ضرور، کیوں نہیں۔ ابو جہل کنویں کی تہہ سے پکارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آگے بڑھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ابو جہل تک جا پہنچا۔ اسے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں سے باہر نکال دیا۔ باہر آ کر ابو جہل بولا آپ سے بڑا جادوگر میں نے آج تک نہیں دیکھا، معاذ اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گوسالہ پرستی کی اور گائے کے ذبح کرنے میں ہیلے تراشتے رہے۔ دریا سے پار ہوتے ہیں تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کا خدا بنا دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مائدہ آسمانی دسترخوان میں سے بچا رکھنے سے منع کیا گیا تھا، مگر وہ ذخیرہ بنانے لگے، ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرنے لگے۔ اللہ کی نافرمانی مچھلیوں کی خاطر قبول کی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری امت اس قسم کی حرکتوں سے محفوظ رہی، لیکن بعض لوگوں میں شہوات کی رغبت اور ملان ممنوع پایا گیا ہے، مگر یہ فروعی بات ہے، اصولی نہیں۔ اس پر بھی توجہ دلانے سے وہ لوگ اپنی کوتاہی پر نادم ہوتے ہیں اور روتے ہیں۔ اس دین پر ہم اللہ پاک کا شکر کرتے ہیں اور حمد کہتے ہیں، اور اس پر ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور ایک جماعت زہد کا تکلف کرنے والی دنیا اور ریاست کی طلب کی طرف مائل ہوئی
خواہشات نے انہیں بہکایا اور وہ کرامات کی طرح کے شعبت سے ظاہر کرنے کی خرافات میں لگ گئے، جیسے صلاح ابن شاش وغیرہ، جس کا ذکر اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں کیا ہے، اور یہ کام انہوں نے اپنی اپنی مختلف اغراض کے تحت کیا، اور اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ سے ایسے فقہا پیدا کرتا آیا ہے جو ان حقائق کو ظاہر کر دیتے ہیں، جن پر ایسے لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں، جیسا کہ علماء حدیث میں ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو حدیث سے واضح کرنے والوں کا پردہ چاک کرتے رہتے ہیں تاکہ دین محفوظ رہے اور اس سے شبہات دور رہیں۔ فقہ اور محدث ہر شعبدہ ڈالنے والے کی کجی اور عیب کو نمایاں کر دیتے ہیں، جو حدیث سے واضح کر کے دھوکہ دیتا ہے اور زہد و تقوی کا دعویٰ کر کے، لہٰذا ان لوگوں کے دعوے ان جاہلوں پر ہی اثر انداز ہوتے ہیں جو علم اور عمل سے دور رہتے ہیں، تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائیں اور باطل کا باطل ہونا ظاہر کر دے، اگرچہ مجرموں کو پسند نہ آئے۔ ایک شخص اپنی بھیڑ کو لیے کہیں جا رہا تھا۔ بھیڑ کی گردن میں لمبی سی رسی باندھ رکھی تھی۔ کسی چالاک چور نے چپکے سے آ کر پیچھے سے رسی کاٹ دی اور بھیڑیے کو لے کر چمپت ہوا۔ جب بھیڑ والے کو پتہ چلا کہ بھیڑ بدحواس ہو کر اس کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگا، اتنی دیر میں وہ عیار چور بھیڑ کو کسی محفوظ مقام پر چھپا کر دوبارہ ادھر آیا اور ایک کنویں کی منڈ پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا۔ وہ شخص اپنی بھیڑ ڈھونڈتا ہوا ادھر آیا اور چور سے پوچھا، اے بھائی، کیا بات ہے؟ اس طرح منہ پھاڑ پھاڑ کر کیوں واویلا کرتا ہے؟ چور نے آنکھوں سے گنگا جمنا بہاتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں، کنویں سے پانی نکالنے آیا تھا، لیکن میری اشرفیوں کی تھیلی اس میں جا پڑی۔ تھیلی میں 500 اشرفی ہیں۔ مجھے کنویں میں اترنا نہیں آتا، اس لیے روتا ہوں۔ اگر کوئی شخص کنویں میں اتر کر میری تھیلی نکال لائے تو 5واں حصہ یعنی 100 اشرفیاں اسے خوشی سے دے دوں گا۔ بھیڑ والا یہ سن کر دل میں کہنے لگا، اللہ کی شان کے قربان جاؤں، ایک دروازہ بند ہوا، 10 دروازے اور کھل گئے۔ 100 اشرفیوں میں تو 50 بھیڑیں بڑی عمدہ اور مل سکتی ہیں۔ ہماری ایک بھیڑ گئی تھی، اللہ نے اس کے بدلے اونٹ دلوا دیا۔ یہ سوچ کر فوراً اپنے کپڑے اتارے اور کنویں میں اتر گیا۔ اس کے کنویں میں اترتے ہی چور نے کپڑے بھی سمیٹے اور رفو چکر ہو گیا۔ اس حکایت سے معلوم ہوا ہے کہ ہوشیاری اور دانائی اسی میں ہے کہ آدمی سیدھے راستے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ جہاں احتیاط ہے، احتیاط سے کام نہ لیا جاتا ہو، وہاں لالچ اپنا کام دکھا جاتا ہے اور آدمی کچھ اور حاصل کرنے کی بجائے اپنی رہی سہی پونجی بھی گنوا بیٹھتا ہے۔